وہ الحمدللہ منعقد ہے وقت کے مطابق ہمارے اور آپ کے درمیان مہمان کی تشریف لانے والے جو حضرات آواز سن رہے ہیں وہ آ کر جگہ جگہ بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ترتیب بیان میں اگر کچھ چھوٹ جاتا ہے تو مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ آپ ترتیب سے سن رہے ہیں، کوشش کریں جب پہنچیں اور جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو شرلی پیش کیے ہیں جناب شیخ نفیس صاحب، جناب شیخ عالم صاحب اور ایک خاتون ہیں تبسم حفیظہ زوجہ شاہد، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز تمناؤں کو شہدائے کربلا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ اب بلا تاخیر مہمان خطیب میری مراد فاضل نوجوان عالم جلیل حضرت علامہ و مولانا ہاشم القادری صاحب اللہ، میں انہیں اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ ان کی محل میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی محل میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہٹا دیے ہیں۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ، ان کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصر کے اعلی حضرت جشن شہدائے کربلا۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی حبیبہ المصطفی والمرتضی وابنہ الغوث الورا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید میری آواز آپ تک نہیں پہنچی، اگر پہنچتی تو آپ سلام کا جواب ضرور دیتے، چونکہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت رسول پاک ہے، اور جواب دینا واجب ہے، اور واجب چھوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں گناہ دیتا ہے، ثواب نہیں۔ تو اگر کوئی سلام کرے تو آپ اس سے بہترین جواب دینے کی کوشش کریں، اور کون نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں، دھن دولت میں اضافہ ہو۔
ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ رزق میں، ہماری دولت میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو ایک حدیث سماعت فرما لے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر جو چاہتا ہے کہ میرے گھر سے غربت ختم ہو جائے، اگر جو چاہتا ہے ہمارے گھر سے غربت ختم ہو جائے، غریبی ٹل جائے، تو جب بھی وہ اپنے گھر میں آئے تو سلام کرے۔ جب بھی وہ اپنے گھر میں آئے، دروازے میں داخل ہو، سلام کرے، اور سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ سورہ اخلاص معلوم ہے نا، قل هو اللہ احد۔ اگر کسی نے یہ عمل جاری کیا، اپنے دروازے میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کیا، اور اگر کوئی گھر میں نہیں ہے، دروازہ بند ہے، تالا کھولے، تو آپ دروازے سے داخل ہونے کے بعد یہ کہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر گھر کے اندر داخل ہو۔ اور اگر گھر کھلا ہے تو گھر والوں کو سلام کرے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ یہ عمل آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے غربت، غریبی، لاچاری ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کریں گے نا؟ تو میں سلام کر رہا ہوں، جواب دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، لارائب کتاب، اللہ کا کلام، 20واں پارہ، پہلا رکوع سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس میں کچھ تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، تمام انبیوں کا سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ایک درود آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، وہ درود کتنے لوگوں نے یاد کیا یا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا مجھے بتا دیں۔ جو درود میں نے پڑھایا تھا کسی کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اور بھی علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ دین کا معاملہ ہے، کچھ بتایا جائے تو اسے دماغ میں رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ درود پڑھ لیں جس کو اگر ہم صبح پڑھ لیں تو شام تک ثواب ملتا رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیں تو صبح تک ثواب ملتا رہے گا۔ پڑھیے ہمارے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اولی کلامنا۔ یاد رکھیے گا، درود پڑھنے کے بعد ہم کو یہاں ایک جملہ زیادہ کرنا ہے، فی اولی کلامنا۔ جو ہم درود پڑھتے ہیں محمد کے بعد وہ اولی کلامنا، پہلے میں، دوسرے میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسطی کلامنا۔ دوسرے میں ہم کو کیا بڑھانا ہے؟ بولیے، وہ اوسطی کلامنا۔ اب تیسرے میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری
کلامینا. 3 جملے ہم کو زیادہ پڑھنا ہے. اول، اوسطی، آخری. کلامینا وہی ہے. پھر اولی، پھر اوسطی و پھر آخری کلامینا. اس درود شریف کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پورا دن اور پوری رات درود پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں حساب بھی حساب مخلوق تخلیق میں لایا ہے. فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہے، نباتات بھی ہے، حیوانات بھی ہے، جمادات بھی ہے. ان میں ایک فرشتہ ہے. فرشتے تو بہت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا پیر تحت الثری میں ہے. تحت الثری زمین کے آخری حصے میں پیر ہے، اور سر شجرۃ المنتہی یعنی آسمان کے آخری حصے میں. جہاں تک معراج میں جبرائیل علیہ السلام نبی کے ساتھ گئے تھے، اس کے بعد بولے اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر جاؤں گا تو رب کے تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے. شجرۃ المنتہی. اور اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پر عطا فرمایا. فدر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پر عطا فرمائے؟ صرف 600. اور یہ فرشتہ جس کا پیر تحت الثری میں ہے اور سر شجرۃ المنتہی میں ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پر عطا فرمایا. اس کا کام کیا ہے؟ دل لگا کے سنیں. اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. ان بندے ہیں جو اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہتے. ایک بزرگ تھے، بازار میں بڑبڑا رہے تھے. تو ایک شخص پوچھا حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بولے کہ خدا مان رہا ہے لیکن یہ جو انسان ہے نا یہ نہیں مان رہے. آج خدا مان رہا ہے لیکن یہ انسان نہیں مان رہا ہے، یہ اللہ کے مخلوق نہیں مان رہے. گفتگو سنی ہوئی وہ ایک شخص چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد وہی بزرگ قبر میں بیٹھے ہوئے تھے، قبرستان میں. وہ شخص دیکھا، حیران ہوا کہ اسے تو کچھ دن پہلے ہم نے بازار میں دیکھا تھا، آج قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے. پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے؟ اس دن تو بازار میں تھے، مارکیٹ میں تھے. بولے آج خدا مان رہا ہے، آج بندے مان رہے، خدا نہیں مان رہا ہے. اس دن خدا مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے. آج بندہ مان رہا ہے لیکن خدا نہیں مان رہا ہے. سمجھے؟ یعنی وہ بزرگ بازار میں جا کر لوگوں سے کہہ رہا تھا توبہ کرو، استغفار کرو، بھلائی کی طرف آ جاؤ، برائی کو چھوڑ دو. رب غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن کوئی بھی بندہ اس کی بات نہیں سنا. اور جب قبرستان میں وہ بزرگ گئے تو ادھر متوجہ ہوئے مردوں سے. مردے کہنے لگے مجھے معاف کروا دو، میں معافی مانگتا ہوں. وہ بزرگ کہتا ہے سنو، بازار میں رب مان رہا تھا، تم نہیں مان رہے تھے، اب تم مان رہے ہو لیکن رب نہیں مان رہا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو، کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آج بہت ایسے چہرے ہمارے درمیان جو نظر نہیں آتے، بہت ایسے چہرے جو میں نہیں دیکھ رہا ہوں. پتہ چلا وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، وفات پا گئے. تو یہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آ جائے. ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے خبر مل جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہو گیا کوئی ٹھکانہ موت کی. تو موت آنے سے پہلے تیاری کر لیجیے. کب نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. ارے کب نماز پڑھو گے؟ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو کہتا ہے آؤ میرے طرف، میری در پہ تو آ کر دیکھو، میرے گھر میں، میری چوکھٹ میں تو آؤ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو اس لیے پیدا کیا ہے، جب کوئی شخص، جب کوئی انسان ہمارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے پانی میں غوطہ لگا۔ اب وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے، اللہ فرماتا اپنے پروں کو جھڑک دو۔ جب وہ فرشتہ پروں کو جھڑکتا ہے تو ہر ایک پر سے ایک قطرہ پانی گرتا ہے۔ تو کتنے پر ہیں اس فرشتوں کو؟ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پر عطا فرمایا ہے؟ 70,000۔ تو کل کتنے بوندے ہوں گے؟ میتھس آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے بہار جھارکھنڈ والے، یہ تو پہلے بہاری کا جھارکھنڈ ہو گیا، میتھس میں بہت آگے رہتے ہیں۔ 70,000 بوند۔ اب ان تمام بوندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ایک فرشتہ تخلیق میں رہتا ہے، اور لانے کے بعد 70,000 فرشتہ تخلیق میں آ گیا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے کہ جو شخص میرے بندے میرے نبی پر درود پڑا ہے، قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو، قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ اب آپ بتاؤ کہ جس کی بخشش کی دعائیں فرشتے کرے، کیا وہ جہنمی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو نبی پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کل آپ سامعین نے سماعت فرمائی، وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور میں کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں بتایا ہوں، سمجھیے نبی کے بارے میں کوئی معجزہ نہیں، کچھ یہ نہیں، بس وقت اتنا کیا بولو شور بھاگتا ہے کہ میں کچھ آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں۔ جو آپ کل سنے نا، کچھ بھی نہیں بتایا ہوں میں، کچھ بھی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، نبی کا اس دنیا سے جانا، اللہ اکبر، مدینے کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے، ہر ایک انسان اپنے آپ میں پاگلوں کی طرح، مجنوں کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلنے لگتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار کو میان سے نکال کر مدینے کے گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر رزدار آواز سے کہتا، اگر کسی نے کہا کہ نبی وفات پا گئے تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی طاقتور، مولا علی جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، مسجد نبوی کے کونے میں اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو جاری ہے۔ آج پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ اکبر، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے؟ ہم اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتے تھے، اب ہم اپنے نبی کا دیدار کیسے کریں گے؟ آہو جاری بقا ہے، آہو جاری گریا جاری، صحابیات اپنے گھروں میں رو رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال نہ پوچھے، گشی کھا کھا کر کے بے ہوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولنے کی قوت نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ہمارے نبی اس دنیا سے کوچ کر کے اپنے گھر سے روتے ہوئے آتے ہیں، مسجد نبوی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، تمام صحابہ کرام گریہ جاری کر رہے ہیں۔
رو رہے, بے ہوش پڑے ہوئے, کسی سے کچھ کہے نہیں. ڈائریکٹ حجر عائشہ میں گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اٹھائے, پیشانی میں بوسہ دینے کے بعد واپس آئے. حضرت عمر جب تک بازار سے مسجد میں آ چکے تھے, حضرت ابو بکر حضرت عمر کے کندھا پکڑ سے کہتے ہیں عمر بیٹھ جا, اے عمر سکون. حضرت عمر گر جواز میں کہتے ہیں ابو بکر میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں چھوڑ دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد خطبہ دیتے ہیں اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں کہ جس کا خدا محمد ہے وہ سمجھ لو اس کا خدا مر گیا, اور جس کا خدا رب قدیر ذوالجلال ہے وہ حی والقیوم ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, وہ کبھی مرنے والا نہیں. جب اس خطبہ کو صحابہ اکرام سنے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آیت کریمہ ابو بکر صدیق نے پڑھی تھی, مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, اس سے پہلے تو میں کبھی سنا ہی نہیں. ہر نبی جو آنے والے ہیں, جو آتے ہیں, اس کی موت ہے. بندے اور رب کے درمیان یہی تو ہے کہ رب کو کبھی موت نہیں, اور جس کی موت ہے وہ خدا نہیں, جس کی موت ہے وہ خدا نہیں. اب تدفین کے لیے, قبر کے لیے مشورہ کیا گیا, بھیجا گیا. جو وہاں دو لوگ قبر کھودتے تھے اور بولے جو پہلے آئیں انہیں سے قبر کھدایا جائے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بغلی قبر کھدا کرتے تھے وہ آئے. آنے کے بعد قبر کھودنے کے لیے تیار ہوئے. اب وہاں کچھ جھگڑا یہ ہو گیا کہ نبی کی قبر کہاں کھودی جائے. فلسطین میں انبیاء کرام کے مزارات بہت ہے, تو نبی کو فلسطین لے کر چلا جائے یا جنت البقیع میں نبی کی قبر کھودی جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں, اس لیے تو حضرت علی کو باب العلم کہا گیا ہے. خود نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے, اس کا دروازہ ہے. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نے یہ بیان فرما رہے تھے کہ جتنے بھی صحابی ہیں نبی کے در پہ ایک مرتبہ جاتے ہیں اور میرے پاس 2 مرتبہ. نبی کے پاس 1 مرتبہ اور میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بات عجب نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی بولے جب رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم. علی یوں بیان کر رہا ہے کہ ہر صحابی نبی کی بارگاہ میں 1 مرتبہ جاتا ہے اور میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بولے اچھا آئینہ علی, علی کہاں ہے, بولا ندا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا. بولے علی جی حضور حاضر ہوں, لبیک. کیا تم نے ایسے بیان دیے ہو کہ میرے ساتھی میرے صحابہ میرے پاس 1 بار آتے ہیں اور تمہارے پاس 2 بار؟ بولے ہاں یا رسول اللہ, فدا کا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے یہ بات کہی ہے. بولے وہ کیسے؟ بولے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں علم کا دروازہ کہا ہے, تو جو آپ کے پاس جائے گا اسی دروازے سے پار ہوگا اور جب واپس لوٹے گا تو اسی دروازے سے لوٹے گا.
اس لیے میں نے کہا کہ جو جاتے نبی کے بارگاہ میں ایک بار اور وہ آتے ہیں میرے دربار میں 2 بار. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی جہاں قبر ہوتی ہے جی، اور جہاں جو نبی جہاں وفات پاتے ہیں ان کی قبر وہیں بنتی ہے. تو چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں وفات پائے تھے تو وہیں پہ ان کی قبر کھودی گئی. قبر کھودا گیا. جب قبر کھود کے تیار ہو گئی، نہانے غسل کرنے کا معاملہ آیا کہ نبی کو برہانہ کر کے غسل دیا جائے یا ان کے کپڑے میں ہی غسل دیا جائے. تو ایک آواز آئی کہ نبی کو برہانہ کر کے غسل دیا جائے. غیبی آواز، کسی کو سمجھ میں بات نہیں آئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ غیبی آواز ہے، کچھ پتہ نہیں کس کی آواز ہے، ہم اس آواز کو نہیں مانیں گے. اسی وقت دوسری آواز آئی کہ میں خضر بول رہا ہوں. پہلے بولنے والا شیطان تھا، میں خضر بول رہا ہوں. نبی کو برہانہ نہیں بلکہ ان کے کپڑے میں ہی غسل دیا جائے. غسل دے دیا گیا. اب جنازے کی بات آئی تو جنازے میں بہت اختلافات ہیں، بہت اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہے تنہا تنہا جا کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ کے واپس آ گئے. کچھ لوگوں نے یہ کہے کہ جتنی جگہ تھی اس لیے حجرہ میں کم جگہ تھی تو 10 لوگ 12 لوگ جا کر کے صلاۃ و سلام پڑھ کے آ گئے. اور صحیح جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تھے کہ جب ہمارے غسل دے دیا جائے تو دروازے کو بند کر دینا، پہلے فرشتے میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھیں گے پھر تم لوگ آ کر صلاۃ و سلام. تو دروازے کو بند کر دیا گیا جب تک ادھر خلیفہ چننے کا کام شروع ہو گیا کہ نبی کے بعد خلیفہ کسے بنایا جائے. تو انصار میں سے ایک انصاری اٹھے اور کہنے لگے اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اے مہاجرین، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی حاکم بناتے تھے یا کسی کو ہی بھیجا جاتا تھا تو اس میں مہاجر رہتے تھے، ایک انصار رہتے تھے. تو آج بھی خلیفہ چنا جا رہا ہے تو ایک مہاجر میں سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو. انصار مطلب سمجھتے ہیں؟ یہاں ہمارے انصاری حضرات بہت ہیں، سمجھتے ہیں؟ مددگار، اسی سے ہے انصاری. مدینے والے جو نبی کی مدد کیے تھے وقت ہی نہیں ہے بتانے کا کیا بولوں، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے. شاید ہی کسی نے مدد کیے تھے، وہی انصار تھے. جب نبی کو مکہ شریف سے نکال دیا گیا تھا تو مدینے والے نے کتنے خون ریزی کیے، کتنے پسینے بہائے، کتنے خون بہائے نبی کے لیے. وہ انصار ہیں، وہی انصاری حضرات ہیں، مددگار، مدد کرنے والے. تو ایک مہاجرین میں سے اٹھے اور کہنے لگے نہیں، شاید حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجر تھے، مہاجرین میں سے تھے، اسی لیے اگر خلیفہ چنا جائے تو مہاجر ہو اور پھر آگے بڑھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے اور بولے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتا ہوں اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہوں. اب جتنے صحابہ کرام تھے سبوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ کر بیعت کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر شریف میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ایک نگاہ دیکھتے ہیں، ڈالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہاں؟ حضرت زبیر موجود نہیں تھا. کہتے کہاں ہے؟ بلا کر لاؤ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اب ایک نام کے کئی صحابہ کرام تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں زبیر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جات بھائی ہو، مجھے
ایسا گمان ہے کہ تم اختلاف نہیں کرو گے اسلام میں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو خلیفہ اول مانتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مجمع میں اپنی نظر دوڑاتے، اس میں حضرت علی نہیں رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آئینہ علی، بلایا گیا علی کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی تم میرے آقا کے چچا زاد بھائی ہو، دین میں اختلاف نہیں ڈالو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر آپ بے فکر رہیں، میں کسی کام میں مصروف تھا، میں آپ کو خلیفہ اول مانتا ہوں۔ ان شیعہ رافضی سے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے اوپر ان لوگوں نے ظلم کیے اس لیے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، اگر حضرت علی ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کبھی بیٹھ نہیں کرتے، سبوں کے سامنے کہتے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جنازے کی نماز پڑھے، ولی کا پڑھنا، ولی پڑھ لیا تو سبوں کے لیے نماز ہو گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر داخل کرنا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر کے قبر انور کے اندر جاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ دو حضرات اوپر آ جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لباہی مبارک جنبش میں ہے، بڑبڑا رہے ہیں، یہ ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو نبی کے لبوں کے پاس لے گیا تو میں نے آواز اور صدا سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی امتی امتی۔ اللہ اکبر۔ جس وقت دنیا نہیں بنی تھی صرف رب ذوالجلال اور نور بنانے کے بعد 70,000 قیام میں، 70,000 رکوع میں، 70,000 سال سجدے میں رہ کر تسبیح و تحلیل و نور کیا تو رب نے فرمایا کیا چاہتے ہو بولو مانگو میں دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس نور سے آواز آئی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب آقا مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے پیدائش کے وقت، اس وقت پورے کمرے میں یہ آواز گونج رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبر انور کے اندر اکیلے ہیں، نبی کی زبان نبی کے ہونٹ جنبش میں ہے، آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ تمام لوگ، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے اور عرض کریں گے، لیکن جتنے انبیاء کرام کہیں گے، جتنے انبیاء کرام رہیں گے یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، جاؤ دوسرے کے پاس، جاؤ دوسرے کے پاس، میں خود نفسی نفسی میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے اذهبوا الی احمد، احمد کے پاس جاؤ، تمام امتی جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہمارے آقا دیکھیں گے ہماری امتی پریشان حال ہے، سر کو سجدے میں رکھ دیں گے اور عرض کریں گے رب قدیر جتنے انبیاء کرام ہیں تیرے ہیں، جتنے شہداء ہیں تیرے ہیں، جتنے حفظہ ہیں تیرے ہیں، جتنے علماء ہیں تیرے ہیں، جتنے گنہگار امتی ہے وہ میرے ہیں، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ جب دنیا نہیں بنی تھی اس وقت بھی نبی نے ہمیں یاد کیے، جب دنیا میں آئے اس وقت بھی نبی ہمیں یاد کر رہے ہیں، جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت بھی نبی ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور قیامت میں جہاں 1,24,000 انبیاء کرام کام آنے والے نہیں ہیں اس وقت بھی ہم
ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر جگہ نبی یاد کیا، اس کے بدلے میں ہم نبی سے کیا محبت رکھتے ہیں، کیا محبت کرتے ہیں؟ ارے محبت سیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ واہ واہ کیا محبت کی ہے، ایسی محبت شاید ہی کوئی کر ہی نہیں سکتا، شاید تو ہے ہی نہیں اس میں، جس کے بدلے میں رب نے یہ کہا کہ جتنے میرے صحابہ کرام تھے سب کا احسان کا بدلہ میں نے یہی دے دیا دنیا میں ہی، سوائے صدیق اکبر کے، کہ اس کا بدلہ رب قدیر دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خلیفہ میں بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کے وقت میرے پاس بہت مال و دولت، بہت دھن تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جنگ تبوک، اور تبوک معلوم ہے مدینہ شریف سے بہت دور ہے، پورے تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا۔ جنگ اس دن کو یوم الحدن کہا جاتا ہے، یعنی کہ 7 سالی پڑی ہوئی تھی، اور جنگ تبوک کا معاملہ آ گیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ جس کے پاس جتنا مال ہو، جس کے پاس جتنا ہو وہ جمع کرو، اس لیے ہمیں جنگ تبوک کی تیاری کرنی ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، بہت زیادہ۔ اپنے دل میں خیال کیا آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، ہمارے اندر بھی ہے نا، اس سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن دین کے معاملے میں نہیں۔ یہ ایک گھر بنایا ہے، ہم 2 گھر بنائیں گے، یہ ایک گاڑی لیا ہے، ہم 3 گاڑی لیں گے، اس میں ہم آگے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں حرص کرنا ثواب کا کام ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھا، ہم 8 رکعت پڑھیں گے، وہ 1 قرآن ختم کیا، ہم 2 قرآن ختم کریں گے، وہ 2 نفل روزہ رکھا، ہم پورے محرم کے روزہ رکھیں گے، اس میں ثواب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاس بہت دولت تھی، آج میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کبھی تو ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ پایا، لیکن آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آگے لے جاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال دولت تھی ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، اپنی اہلیہ کو بولے کہ جتنا سامان ہے، جتنی دولت ہے سب باہر نکالو، سونے کے سکے، گیہوں، چاول، جو بھی ہے، مرچی، ہلدی، جتنے بھی سامان ہیں، کپڑے، سب نکالا گیا۔ بولے اس میں 2 حصے میں تقسیم کر دو۔ انبار لگ گئے، 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصے کو اپنے خادم سے بولے لو اور اسے مسجد نبوی میں لے کر چلو۔ 10-12 خادم مال اٹھا کر کے لا رہے مدینے کی مسجد میں انبار دولت کی لگ گئی، مسجد نبوی میں انبار۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے عمر گھر کے لیے کچھ چھوڑے ہو یا سب لے آئے؟ دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ذہن دے رہے ہیں کہ گھر والوں کی بھی خیریت پوچھی جائے، صرف انسان کے نہیں، آپ کیسے ہو، آپ کے گھر والے صحیح سلامت ہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے پاس جتنی دولت تھی، جتنا دھن تھا، سب کو میں نے اکٹھا کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا اور دوسرا حصہ آپ کے قدموں میں ہے۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، دور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، یہ گمچھا، ایک ادھر پٹلی، ایک ادھر پٹلی، سر جھکا ہوا چلے آ رہے، چھوٹی چھوٹی پٹلی بندھے ہوئے، سر جھکا ہوا چلے آ رہے۔
حضرت عمر دیکھ کے مسکرا رہے، آج تو میں سبقت لے ہی جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، حضور کے قدموں میں اپنے مال ڈال دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے صدیق اپنے گھر کے لیے کچھ چھوڑے یا نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قربان جاؤ، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جتنی مال و دولت تھی سب کو میں نے جھاڑو لگایا اور آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ بولے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ بولے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ جو اپنے پیراہن پہنے ہوئے تھے کپڑے وہ بھی دے دیے تھے، اور کیا پہنے ہوئے تھے؟ ٹاٹ، جس کو ہم گورا کہتے ہیں، بمبے میں گونی کہتے ہیں، ٹاٹ پہن کے آئے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آقا علیہ السلام دیکھے جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ تم کون سے لباس پہنے ہو؟ ٹاٹ پہن کے آئے ہو؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نہیں بلکہ آسمان میں جتنے فرشتے ہیں رب نے سب کو حکم دے دیا جو آج لباس ابو بکر پہنا ہے وہی لباس تم پہن لو۔ ٹاٹ کی لباس تمام فرشتوں نے پہن کے رکھا ہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی سبوں نے جھٹلایا لیکن ابوبکر صدیق نے نہیں جھٹلایا۔ جب میں بولا فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ الذی جاء الصدق وصدق به اولئک هم المتقون، نبی نے سچ لائے اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے تصدیق کی، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ سب سے پہلے متقی کا لفظ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سبوں نے مجھے جھٹلایا، سبوں نے میرا انکار کیا، لیکن جب میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو چوں چی کچھ بھی نہیں، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اس میں کچھ اعتراض ہے، درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتراض یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایمان لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کچھ لوگوں کا قول ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے ایمان لائے، اور ایک قول کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان لائے، اسلام قبول کیے۔ تو اس مسئلے کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ہم سب انہی کے مسلک میں چلتے ہیں نا، حضرت امام اعظم کے مسلک جانتے ہیں نا، ہم انہی کے مسلک والے ہیں نا، ہم انہی کے پیروکار ہیں نا۔ ارے بولیے ان کا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ لقب ہے، نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتائیے۔ آپ ان کے مسلک میں چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اقتدا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، امام شافعی کی طرح آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے مسلک میں آمین زور سے بولا جاتا ہے، ہمارے مسلک میں دھیرے سے بولا جاتا ہے۔ آپ فلاور ہیں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا نام معلوم ہے؟ کن کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے ادھر۔ ارے اب تو عالم دین الحمدللہ ہم سے زیادہ پڑھے ہیں، ہم تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ کی کرم ہے، آپ نیچے بیٹھے ہم اوپر بیٹھے ہیں۔ حضرت نعمان ابن ثابت، نام یاد رکھیے گا، اگر نام یاد رکھنا تو اپنے بچے کا نام رکھیے گا نعمان، انشاءاللہ یاد رہے گا کہ ہمارے امام کا جو نام ہے کیا نام ہے؟ نعمان ابن ثابت۔ نعمان ان کا نام ہے اور ان کے ابو کا نام ثابت ہے، اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کا نام جو ہے اولیاء کرام صحابہ کرام کے نام سے رکھو، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ نام کن کے نام سے میں رکھا ہوں، اور اس میں برکت بھی ہے۔ نعمان ابن ثابت، اچھا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں،
اور ابو حنیفہ سے سب جانتے ہیں. یہ ابو حنیفہ نام کیوں پڑا؟ ابو حنیفہ نام کیوں ہوا؟ کن کو معلوم ہے؟ چلیے میں بتاتا چلوں. وقت بھی ہو چکا ہے، کیا کروں. جس طریقے سے قرآن میں آیا ہے نا کہ مرد 4 شادی کر سکتے ہیں، قرآن میں ہے نا مرد 4 شادی کر سکتے ہیں، تو کوفہ کی عورتیں پڑھی لکھی تھی، آج کی عورتوں کی طرح نہیں. عورتوں کو بھی پڑھانا بہت ضروری ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی پڑھائیے. یہاں بہت ایسے حضرات بیٹھے ہوں گے یا خواتین بیٹھی ہوں گی جن کو معلوم ہی نہیں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، اور وہ فرض ادا ہی نہیں، تو پھر ہم ہمیشہ ناپاکی رہتے ہیں. اور ناپاکی کی حالت میں نہ نماز قبول ہے نہ قرآن پڑھنا قبول ہے. اور ناپاک جب رہیں گے تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں. ایام ناپاکی کے بعد عورتوں کو غسل لینا فرض ہو جاتا ہے، یا مردوں کو منی خارج ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، یا وہ خواب کے ذریعے ہو یا شہوت کے ذریعے ہو. اور اگر وہ جو فرض ہے غسل میں ادا نہیں کیے تو وہ کبھی پاک ہوں گے ہی نہیں، چاہے گنگا میں ڈبکی لگا کر آ جاؤ یا سمندر میں نہا کر آ جاؤ. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ فرائض غسل کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ یاد کر لیں، بہت ضروری ہے. سب سے پہلے کلی کرنا، ایسا کلی کرنا کہ دانت میں اگر کوئی چیز اٹکی ہو تو نکل جائے، ایک چنے کے دال کے برابر. اگر نہیں نکالیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا. کہاں تک؟ نرم ہڈیوں تک. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو میں فرض نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وضو میں سنت ہے. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پانی بہانا اور تیل کی طرح پورے جسم کو ملنا. اگر ایک بال کے برابر بھی ہمارا جسم سوکھا رہ جائے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہم ناپاک ہی رہیں گے. یاد رکھیے گا، جب آپ غسل کریں یہ 3 چیز کا اہتمام کریں اچھی طریقے سے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم میں پانی بہانا. ہمارے خدر کو جب دور نکلیے کہیں گے وہاں بہت علماء کرام ہیں، بہت حفاظ ہیں، علم کا قریہ کہتے ہیں، یعنی علم کی بستی ہے. وہ دور اتنا شور و گل ہے کہ کیا بتایا جائے. لیکن کوئی اگر پہنچ جائے بولے ہم خدر کے، اچھا حضرت یہ مسئلہ ذرا بتا دیجیے گا، آپ خدر سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں عالم دین بہت ہے، کیا ہوگا ہمارا؟ ارے علماء کرام ہیں الحمدللہ، مولانا فیاض ہے، مولانا الطاف ہے. مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. اگر مسئلہ پوچھنے میں شرم و حیا ہوتی تو یہ دین، یہ احادیث اور یہ جو مسئلے ہیں ہم تک پہنچتا ہی نہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو صحابہ کرام حضرت علی کے علاوہ جتنا دیکھیے سبوں کی عمر 40 سال، 60 سال، 80 سال، 30 سال، تو کیا انہوں نے شرم کیے علم حاصل کرنے سے؟ نہیں. عورتیں بھی جایا کرتی تھیں مسئلہ و مسائل پوچھنے کے لیے. تو آپ علم حاصل کریں، ضروری ہے، ورنہ میت بھی آپ کی پتہ چلا ناپاکی کی حالت میں چلی گئی. جب آپ غسل ہی نہیں کیے پوری زندگی، آپ کا غسل ہی نہیں ہوا، ہمیشہ ناپاکی رہے، تو ایسی زندگی سے فائدہ کیا؟ یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو ہم اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہ جانیں. تو چند عورتیں حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور پردے سے عرض کرتی ہے، اے امام، قرآن میں ہے کہ مرد ایک ٹائم میں 4 شادی کر سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ اس لیے دین ہمارا جو ہے اسلام جو سب کے لیے انصاف پسند ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. لیکن ایک وقت میں مرد 4 شادی کر سکتا ہے تو عورت ایک وقت میں 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ مسئلہ ہے نا بھائی، سوال آ رہا ہے. اس لیے اسلام ہمارا سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. لیکن یہاں ناانصافی عورتوں کے ساتھ، مرد 4 شادیاں اور عورت ایک ہی شوہر.
4 نہیں رکھ سکتی؟ بولے ٹھیک ہے، ہمارے جیسے مولوی ہوتے تو کچھ بھی جواب دے دیتے، لیکن وہ تحقیق کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد آنا، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ عورتیں چلی گئی، کتابوں میں ڈھونڈنا چالو، بخاری شریف، مسلم، جتنے بھی کتابیں تھیں وہاں، شاہی سفتہ، قرآن شریف، 1 دن 2 دن 3 دن ڈھونڈ رہے کہ آخر یہ مسئلہ ہے کیوں نہیں۔ اعتراض تو صحیح ہے کہ مرد ایک بار میں 4 شادی اور عورت ایک ہی۔ ان کی بیٹی حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا حضور کو بہت پریشان دیکھی، بولے ابا حضور چند دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیے اور بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، ہم سے شیئر کریں۔ ہمارے جیسے مولوی ہوتا جاتا ہے اپنا کام سے کام رکھ، لیکن وہ اماموں کے امام تھے کہ بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے کوفہ کی چند عورتیں آئی تھی اور یہ میرے سے سوال کر کے چلی گئی کہ قرآن میں ایک وقت میں مرد 4 شادی کر سکتے ہیں، تو عورت کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ بولے یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ان 4 عورتوں کو بلاؤ جو ماں ہو، یعنی بچے کو دودھ پلاتی ہو، اور ان کو بلا لیجیے جنہوں نے یہ سوال کیے۔ شام ہو گئی، تمام عورتوں بلایا گیا، جو یہ سوال کیے تھے 4 عورتوں کو بھی حاضر کیا گیا، ایسی عورتیں جو ماں تھی بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 عورتوں ایک کٹورا دیتی ہے، کہتی ان میں اپنے پستان سے دودھ نکالیے۔ 4 عورتوں ایک کٹورے میں دودھ نکالتی ہے، نچوڑتی ہے، اور پھر حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ اپنے اپنے دودھ کو الگ کر دو، اپنے دودھ جو آپ یہاں دیے اسے الگ کر دو۔ تمام عورتیں کہتی ہے بیٹی یہ دودھ کیسے الگ ہو سکتا ہے، یہ تو خلت ملت ہو گیا۔ تو وہ جواب دیتی ہے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو 4 شادی کا حکم اس لیے دیا ہے کہ 4 عورتیں رہیں گی لیکن باپ ایک ہی رہے گا۔ 4 عورتیں رہیں گی، ان کے ساتھ جو اولاد ہوگی ان کے شکم سے اس کا باپ ایک ہی ہوگا۔ اور اگر عورتوں کو 4 شادی یا 2 شادی کا ایک بار کے حکم مل جاتا تو قتال ہوتا، لڑائی ہوتی کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اس لیے رب قدیر نے مردوں کو حکم دیا 4 شادی کرو اور عورتوں کو حکم نہیں دیا، تاکہ دنیا میں قتال نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ سمجھے؟ اس وقت سے حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو حنیفہ پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی۔ تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسئلہ حل ہو گیا اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد انسان ہے کہ جب مکہ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 39 مسلمان ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم 39 مسلمان ہو گئے ہیں، لگ بھگ 40 ہونے والا ہے، اب کیوں نہ کھل کر اسلام کی تبلیغ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے نہیں، اے ابو بکر ابھی نہیں، بعد میں اس کا چرچا کریں گے، ابھی چھپ کر اسلام پھیلاؤ۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں، کعبہ شریف کے پاس جا کر کے ہم خطبہ دیں گے، ہم کیوں ڈرے، ہمارا اسلام حق ہے، ہمارا کلمہ
حق ہے، آپ حق ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں۔ پہلا خطبہ دینے والا اسلام میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلا کلمہ عوام میں پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا بلند کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ اسلام کھلا عام تبلیغ ہو رہا ہے تو آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارے کہ خون ناک منہ پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، لہو لہان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ تماموں نے یہ سمجھا کہ اس مار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ختم ہو گئی، انتقال کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا جاتا ہے۔ ان کی قوموں نے کہا اگر اس مار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکل جاتی ہے تو بنو امیہ کا اس کا بدلہ لیا جائے گا، بنو امیہ سے یہ بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، سانسیں دھیمی دھیمی چل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہے، چاروں طرف خون کے قطرات گر رہے ہیں، سر سے خون بہ رہا ہے، ناک سے خون بہ رہا ہے، منہ سے خون بہ رہا ہے، ہر حصے سے خون روا دوا ہے۔ اچانک آنکھ کھولتے ہیں اور جو ہی آنکھ کھلتی ہے، قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر محبت ہو تو ایسی ہو، جب آنکھ کھلتی ہے تو یہی عرض کرتے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال بتائیے کیسے؟ پورے زخمی ہیں، زخم سے چکنا چور ہے، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ اور جب یہ سنیں تو کچھ لوگ جلن کی وجہ سے اور کچھ لوگ یہ کہ اب ہوش میں آ گئے، اب نہیں انتقال کریں گے، اٹھ کر چلے گئے اور ان کی امی سے کہہ گئے کہ انہیں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دو، کھانے پینے کے کچھ دے دو۔ پانی لایا گیا، کھانا لایا گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں، میں اس وقت تک پانی کو حلق میں نہیں لوں گا جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں، جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ام جمیل کے پاس جاؤ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، مجھ سے جا کے دریافت کرو۔ ان کی امی جاتی ہے ام جمیل کے پاس اور یوں بیان کرتی ہے میرا بیٹا بہت خون سے لہو لہان ہے، بہت ہی زیادہ زخمی ہے، وہ پانی حلق میں نہیں لے رہا ہے، بول رہا اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف نہ ہو جاؤں گا۔ اے ام جمیل بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے اسلام کو چھپاتی ہے، کچھ سوچ کر یہ کہتی ہے کہ چلو میں آپ کے بیٹے کو دیکھ آؤں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امی حضور کے ساتھ آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم دیکھ کر کے، ان کے حالات دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے ام جمیل بتا میرے آقا کے حالات کیسے ہیں، میرے آقا خیریت سے تو ہے؟ حضرت ام جمیل ان کے امی کی طرف اشارہ کرتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے مت گھبرا، یہ میری ماں ہے، بے خوف ہو کر بولو۔ حضرت ام جمیل کہتی ہے حضور خیریت سے ہے، حضور صحیح سلامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چلو مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مکے کے دروازہ بند ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ جو ہی دونوں ملتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلے لگ کر ایسے روتے ہیں کہ مت پوچھیے۔ یہ ہے محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سنیں گے یا ختم کر دیں حضرت؟ چلنے دوں تو روشی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی بیان کرے کم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
فرمائے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل نبی کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مرد کے حالت میں جو مصلی میں کھڑا کروائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاندنی رات تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانو مبارک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے، تو اپنی بیویوں کے جانوں میں سر رکھ کر سونا نبی کی سنت ہے، یہ بھی سنت ادا کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں، یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں، اتنی نیکیاں کن کی ہے؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گمان کر رہی تھی کہ حضور میرے ابا حضور کے نام لیں گے، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اے عائشہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں نا، جتنے یہ نجوم نظر آ رہے ہیں نا، اتنا ثواب حضرت عمر کی ہے، حضرت عمر کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے ابا کی نیکیاں؟ بولے سنو، تمہارے ابا کی ایک نیکی یہ پورے نیکیوں میں بھاری ہے، یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر بیان کرتے ہیں عائشہ سنو، جب میں مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہا تھا تو غار سور میں جو حضرت ابو بکر صدیق میرے ساتھ کام کیا ہے اس کا بدلہ میں کبھی نہیں دے سکتا۔ آپ اگر حج کے لیے گئے ہوں تو غار سور گئے ہوں گے، 2.5 کلومیٹر یا 2.25 کلومیٹر اوپر پہاڑ ہے اور کنکر اور پتھر ہے، عرب میں تو یوں ہی پتھریلی زمین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر قربان جائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیٹھ میں رکھ کر کے اور غار سور میں پہنچائے تھے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار سور میں گئے، اندر حضور کو نہیں جانے دیے، بلے یہ میرے آقا پہلے میں جاؤں گا پھر آپ جائیں۔ اندر گئے، اپنے تہبند کو پھاڑے، قمیص کو اتارے، پوری صفائی کیے اور جہاں جہاں سوراخیں تھی اپنے پیرہن کو پھاڑ کر کے ان سوراخوں میں لگائے۔ ایک سوراخ بچ گیا تھا، اپنی ایڑی وہاں لگا دیے اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اب اندر آ جائیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ جس نے وہ مدینہ شریف ہجرت کے وقت کام کیا اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے مبارک میں رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پادری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک پادری 300 سال نبی کے آنے سے پہلے یہ بیان کر رہے تھے کہ آخری زمانے میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنام احمد آنے والا ہے اور مکے والے اسے نکالیں گے اور غار سور میں پناہ لیں گے۔ اور اس پادری کی تقریر ایک سانپ سن رہا تھا، اس پادری کی یہ تقریر ایک سانپ سن رہا تھا اور وہ سانپ منہ سے کھو میں جا کر کے 300 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ آقا آئیں گے اور میں دیدار کروں گا۔ اور وہ وقت آ چکا، وہ گھڑی آ چکا، چاروں طرف سانپ گھومتا، کہیں جگہ نہیں ملتی، ایک نرم و نازک ٹچ ہوتا ہے، ڈنک مار دیتا ہے۔ جو ہی ڈنک مارنا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں زہر پرست ہوتا ہے، لیکن محبت دیکھیے کیسی محبت تھی کہ اگر میں جنبش کروں گا تو میرے نبی کے سونے میں خلل پیدا ہو جائے۔ جنبش تک نہیں کیے، ہیلے تک نہیں، برداشت کر رہے زہر کو،
300 سال کا سانپ کتنا زہریلا ہوگا. بولنا سننا تو بہت آسان ہے. آج اگر ایک چیونٹی ہمیں کاٹ لے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. سانپ اور بچھو کو تو دور کی بات ہے, مچھر کاٹ لیتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آنکھ سے آنسو نبی کے رخسار میں گرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کھولے. ابو بکر کس چیز نے رلائی؟ یا رسول اللہ شاید کوئی چیز ڈس لیا ہے مجھے, پیر ہٹا دو. نہیں ہٹاؤں گا, وہ آپ کو بھی تکلیف دے گا. دیکھیے کیسی محبت تھی. ابو بکر یہ میرا حکم ہے, پیر ہٹاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بات کبھی ٹالتے نہیں, پیر ہٹا لیتے. یہ بڑا اژدہا وہاں سے نکلا, پھن کھڑا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہونے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے. آپ لوگ سب سماعت کر چکے, ہرنی کی بولی, اونٹ کی بولی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. سانپ سے بھی ہم کلام ہو رہے ہیں. اور اپنے لعاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر میں اس جگہ پہ لگا دیے جہاں پہ سانپ ڈنک مارا تھا. اور جو ہی لعاب لگنا تھا زہر ختم ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ, جسم جو پیلا پڑ رہا تھا, پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پادری کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی انسان نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جتنا مال میرے اوپر ابو بکر نے خرچ کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے. اور یہی زہر آخری وقت میں اثر آیا, یہی زہر. اور آخری 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, بخار. 13 دن تپتے رہے بخار میں. 11 دن جب ہوا, 10 یا 11 دن, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ دیکھو شاید میں اب اس دنیا میں نہ رہوں, میرے بعد خلیفہ تم لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لے رہے. اور 2 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. 63 سال کی عمر میں ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی عمر 63 سال اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 مہینہ یا 3 مہینہ خلیفۃ المسلمین بن کے رہے. جانے سے پہلے وصیت کیے تھے کہ مجھے نہلا دھلا کر کے میرے دوست, میرے یار, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریف میں لے جانا اور دروازے پاس رکھ دینا اور یہ کہنا کہ تمہارے آپ کے دوست آپ سے ملنا چاہتا ہے, اگر اجازت ہو تو مجھے وہیں دفن کر دینا نبی کے بغل میں, ورنہ جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلایا گیا, کفن دیا گیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ میں لا کر جنازے کو رکھنے کے بعد اجازت طلب کی گئی. یا رسول اللہ آپ کا دوست غار سور کا ساتھی آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. کہاں ہیں یہ لوگ جو نبی کو کہتے کوئی طاقت نہیں ہے, معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. احادیث ہے بخاری مسلم ترمذی صحیح ستہ میں کہ وہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی میرے دوست کو مجھ سے لا کر ملا دو, میرے دوست کو دوست سے ملا دو. آواز آئی قبر انور سے اور دروازہ خود بخود کھل گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پہ دفن کیا گیا ہے. جب ہم جاتے ہیں تو نبی کو پر بھی صلوات و سلام پڑھے.
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر صلاۃ و سلام پڑھے. دین کی خاطر اسلام کے لیے جتنے جہاد، جتنی مال، جتنے کوشش حضرت ابو بکر صدیق نے کیے کسی نے نہیں کیے. اس لیے ہمیں لازم بنتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کو آپ یاد کرتے ہیں، حضرت امام حسن کو یاد کرتے ہیں، اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، ان کی جب آپ نیاز دلاتے ہیں تو ایک فاتحہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ بھی دیا کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کچھ جھلکیاں پیش کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. تشريف رکھیں یا رسول اللہ.